اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ قرآن میں، ماہ بہار قرآن، ماہ خدا میں آج ایک مرتبہ پھر عطر قرآن کے ساتھ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو خوشبوئے قرآن سے معطر، مزین اور نورانیت سے مالا مال کرنے کے لیے آپ سب کے گھروں کا اور دلوں کا مہمان بنے ہیں 8 پارٹ آف قرآن کے ایک اہم میسیجز کے ساتھ۔ پروردگار عالم سورہ مبارکہ انعام کی بہت خوبصورت آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک میں 10 آرڈرز، 3 آرڈرز فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کی خوش قسمتی، بندوں کے عاقبت بخیری اور بندوں کے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے 10 آرڈر دے دیا جا رہا ہے، بہت اختصار کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ ماہ خدا میں علی اور اولاد علی کے دامن کو تھام کر میری آپ کی فیملی، میری آپ کی تربیت، ہم سب کے گھروں کا ماحول اور جو انوائرمنٹ ہے وہ ان 10 فرامین کے سرکل میں الہی بنانے میں پروردگار عالم مجھے اور آپ کو کامیابی دے۔ اور میں یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو مینشن کرتی چلوں، یہ جو 10 آرڈرز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، سیم یہی تقریباً اس سے ملتے جلتے 10 فرامین تورات میں حضرت موسیٰ کے لیے بھی آیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانیں قربان جائیں، آپ رمضان المبارک میں خانہ کعبہ کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کے لیے آپ یہ ان 10 فرامین کی آپ تلاوت فرمایا کرتے۔ اور یہ بھی بتاتی چلوں، یہ وہ نورانی آیات ہے عزیزان جن کی تلاوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس سے سننے کے بعد بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے اپنے وجود کو مسلمان بننے کے ذریعے مزین کیا۔ فار ایگزامپل مصعب بن زرارہ انہی 10 فرامین کو سن کر، انہی 3 آیتوں کو سن کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور جو مجھے میری اپنی ریسرچ کے مطابق لگتا ہے، فتح مدینہ میں جو اپرچونٹیز تھی خدا کے جانب سے غیبی امداد، وہ فتح مکہ میں وہ روایات اور آیات کے مطابق یہی کچھ آیتیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو زندگی میں سکسیسفل لائف اور ایک کامیاب حیدری اور فاطمی لائف سٹائل کو اپناتے ہوئے ان 10 فرامین کو اگر ہم اپنانا چاہیں وہ کیا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں قرآن کریم میں سورہ مبارکہ انعام کی ان خوبصورت 10 فرامین کی طرف، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم، یعنی اللہ نے جو حدود، جو لیمٹس بیان کیا ہے قرآن میں اور نبی نے، اور اس کے بعد ائمہ طاہرین نے جو حلال اور حرام کا بیان کیا ہے اس کی رعایت کرو، یہ نمبر 1۔ اور سیکنڈ، خدا فرما رہا ہے اللہ تشرکو، اللہ کے لیے شریک کا قائل مت بنو۔ اب وہ شریک میں بھی بت ہو، میں بھی تمہاری نفسانی خواہشات ہو، میں بھی تمہاری لائف میں کوئی عزیز چیز ہو جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو محدود رکھتے ہو صرف اس چیز کے لیے اور اس کے سامنے جھکاؤ اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہو، یہ بھی شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرما رہا ہے وبالوالدین احسانا، بہت عجیب ہے کہ پیرنٹس کی احسانات اور والدین کے حقوق کے حوالے سے دین اسلام میں اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے، توحید کے فوراً بعد جو ہے یہ
کائنڈنس ٹو پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے والدین کے حقوق کی رعایت کرنی ہے. اور نمبر 4 پروردگار عالم قرآن کریم کی اس آیت میں فرما رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. کبھی بھی اپنے بچوں کو خود سے دور مت کرو بھوک اور تشنگی کے ڈر سے. آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے گھروں میں ہم دیکھ رہے ہیں بزنس میں لاس اور کمائی میں وہ برکت ہمیں نظر نہیں آتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ صبر کرو, آپ رزق حلال کی تلاش اور کوشش کرو. اللہ فرماتا ہے غیب سے روزی فراہم کرنا یہ میرا کام ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ جہالت کے دور میں ایبارشن کرواتے تھے, جان بوجھ کر اپنے بچوں کو سخت کیا کرتے تھے, تب یہ آیت جو ہے نازل ہوئی. اور نمبر 4 خدا فرما رہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, یعنی فحشاء اور گناہ کے نزدیک مت ہو. پراسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے. اب چاہے وہ کولیگس کے ساتھ ہو, چاہے وہ آفس میں ہو, چاہے وہ کالجز میں ہو, چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہو, چاہے وہ فیملی گیدرنگس میں ہو, چاہے وہ بیڈ روم میں کسی غلط ناجائز ویڈیو کو دیکھ کر ہی صحیح, ان چیزوں کے قریب مت جاؤ. اور نمبر 5 پروردگار عالم فرما رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, کسی کا خون مت بہاؤ مگر یہ کہ جہاں پر حق ہو, فار ایگزامپل جہاں قصاص کر دیا جاتا ہے. اور نمبر 6 بہت خوبصورت پیکج ہے. خدا فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, آیت نمبر 152 میں خدا فرما رہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اشدہ. بہت سارے لوگ پراؤڈلی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے خاموشی سے فلاں کے حق کو دبا دیا اور اس کو کچھ بولنے کا موقع بھی ہم نے نہیں دیا. دیکھیے سچے مسلمان, ایک ریئل بلیور آف محمد مصطفیٰ اور علی ابن ابی طالب کے لیے 10 آرڈر, اور ان 10 آرڈرز میں سے ایک یہ ہے, یہ نہیں کہہ رہے خدا کہ مت کھاؤ, یتیم کا مال مت کھاؤ. خدا فرما رہے ایون اس کے قریب بھی نہیں جاؤ. آرفنیج کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے حقوق اس قدر اہم ہے, اس کا قریب بھی جانا تمہارے لیے گناہ ہے. اور اس کے بعد وَأَوْفُوا الْكَيْلَ, یہ بزنس والوں کے لیے ایک آرڈر ہے. یہ جو گودامز وغیرہ چلاتے ہیں ان کے لیے آرڈر ہے کہ کرونا آ جائے, وبا آ جائے, طاعون آ جائے, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, کبھی بھی کم فروشی اور یہ جو ہمارے ہاں احتکار کا کیا جاتا ہے یہ کام مت کرو. لوگوں کے مجبوریوں سے فائدہ مت اٹھاؤ. اور اس کے بعد پروردگار عالم فرما رہے وَإِذَا قُلْتُمْ, خدا فرما رہا ہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, یعنی جب تم اپنے گھر میں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, جب بات کرتے ہو, چاہے ہسبینڈ وائف کو کوئی وعدہ دے, وائف ہسبینڈ کو کوئی وعدہ دے, پیرنٹنگ میں آپ اپنے بچوں کو جب کوئی وعدہ دے یا کسی بھی قسم کی کوئی بات کر لے, خدا فرما رہا ہے جھٹلاؤ مت اور اپنے وعدے کو نبھا کے دکھاؤ, ریلیشن شپ کو خوبصورت بناؤ. اور اس کے بعد پروردگار کوڈ آف جسٹس کی بات ہو رہی ہے. اور نمبر 9 پروردگار عالم نے وفاء بعہد کہ آپ اللہ کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کر اور محمد رسول اللہ پڑھ کر اور علی ولی اللہ پڑھ کر جو علی کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہے اس پر عمل کر لو. اور نمبر 10 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, اگر تم نے 9 چیزوں کو پابندی کے ساتھ اپنا لیا اور جو تم 17 ٹائمز جو نماز پڑھتے ہو, 17 رکعت نماز پڑھتے ہو, اور اس میں جو 10 دفعہ تم بار بار نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہو, اس پر قائم رکھنا مجھ خدا کا کام ہے. یا اللہ ہم سب کو اس نورانی مہینے کی معرفت عطا فرما دے, ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما دے, ہمارے بچوں کی عاقبت بخیر فرما دے, ہمارے مرحومین کے تاریخ قبور کو نورانی فرما دے, امام زمانہ کے نورانی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما دے, ہمارے وجود کو نور قرآن سے معطر اور مزین فرما دے, ہمیں قرآن کی معرفت, قرآن کو ہمارا دوست
اور قبر میں قرآن کے ساتھ، صحرائے محشر میں قرآن کے ساتھ محشور فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔